رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ادیت زکاة مالک، جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، فقط قضیت ما علیک، تو اس وقت آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یعنی جس وقت انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کا جو حکم زکوٰۃ کی صورت میں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھا، اس نے اس فرض کو ادا کر دیا ہے۔ توحید و رسالت کے آدمی اقرار کرنے کے بعد اللہ کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا فرض اس کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے نماز ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکن اسلام کا وہ زکوٰۃ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہر اس آدمی پر فرض ہو جاتی ہے جس کے اوپر اس کی شرائط پائی جائیں، جس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور قرآن پاک کے اندر تقریباً 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا اتنا تذکرہ اکثر نماز کے تذکرے کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جس وقت مانعین زکوٰۃ اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ امیر المومنین اب کئی محاذ اکٹھے کھول رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، فرمایا اللہ کی قسم میں اس شخص سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا کہ امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فمن لم یزک فلا صلاۃ لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز کا کیا فائدہ۔ یعنی گویا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوگی، کہ جس طرح نماز ایک مستقل رکن ہے اور میں اور آپ اسے رکن سمجھتے ہیں بعین، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور مقصود اللہ کی رضا ہے تو یہ یاد رکھو، زکوٰۃ دینا اور مقصود اللہ کی رضا ہو تو فرمایا فاولئک هم المضعفون، یہ اجر کو بڑھا دینے والا ہے، اللہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینا یہ رحمت کا استحقاق بھی ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے زکوٰۃ دینے سے؟ فرمایا تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن انسان خوف سے، غم سے آزاد ہو جائے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، فرمایا کہ قیامت والے دن جو آدمی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، نیک اعمال کیے، نماز پڑھی اور نبی زکوٰۃ ادا کی، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی انہیں مل جائے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تبارک نے جا بجا مختلف مقامات پر زکوٰۃ کے ذکر ادا کرنے کو ذکر فرمایا۔ جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کی کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا مال ہے تو میں کیا، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جس آدمی نے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے اوپر جو فرض اللہ کی طرف سے متوجہ ہوا تھا اس نے یہ فرض ادا کر دی۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، یہ گزشتہ سابقہ شرائع میں، سابقہ انبیاء کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم لازم فرمایا تھا۔
مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی، اور نماز کے قائم کرنے کی وحی کی، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وحی کی۔ حضرت سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اللہ نے مجھے مقرر حکم فرمایا ہے، وصیت فرمائی ہے نماز اور قائم کی اور زکوٰۃ کی ادا کی۔ تو اقامت صلاۃ کے بعد تیسرے نمبر پر جو فریضہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا نقصان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ شجاعا اقرب، فرمایا قیامت والے دن یہ مال سیاہ ازدہ اور گنجے ازدے کی شکل میں آئے گا، لہو زبیبتان، اور فرمایا اس کی آنکھوں پر سفید رنگ کے، یعنی جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر سفید رنگ کے دانے ہوں گے، اور زبیبتان یطوقہ، اور اس کے گلے میں اس کو طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر اس کے بعد ثم یاخذ بلحظمتیہ، اور پھر اس کے جبڑے پکڑ لے گا، اور ثم یقول انا مالک وانا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا، قرآن پاک کی آیت کی بھی تلاوت کی، اور وہ تلاوت آپ نے فرمایا کہ یہ تلاوت آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اس آیت کے اندر اور حدیث کے اندر دو چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے وہ لوگ جو خوب بخل کر رہے ہیں، مال کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، وہ اس بات کا گمان نہ کریں، اور بخل بھی کس چیز میں؟ بما آتاہم اللہ من فضل، اور ابو ہریرہ کی روایت میں کیا تھا؟ من آتاہ اللہ مالا، یعنی یہ جو مال مجھے اللہ نے دیا ہے، میرے پاس ہے، یہ میرا کوئی فضل اور کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس وجہ فرمایا بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل کی وجہ سے تمہیں عطا کی ہے، اور دیا بھی اللہ نے، اور ہے بھی اس میں کوئی فضل، میرا کوئی کمال نہیں، اور میں اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کروں، اللہ کی راہ میں نہ دوں، تو ظاہر بات ہے غصہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ بما من فضلی ہوا خیر، یہ اس کو اپنے آپ کے لیے خیر نہ سمجھے کہ میرے لیے بہت بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا، قیامت والے دن یہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں قرآن کے ایک اور جگہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم، وہ لوگ جو خزانہ چھپا کر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن فرمایا کیا ہوگا؟ فتقوا بها جباہم وجنوبہم وظہورہم، ھذا ما کنزتم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو تپائیں گے، اور اس کے ذریعے اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی تم اپنے لیے چھپا کر رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا جو تم چھپاتے تھے آج اس کا مزہ تم چکھ لو۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا اور میں مال کو ادا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر فرمایا یہی۔ اور زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول، فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ارائیت اذا ادی رجل زکوٰۃ مالہ، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا من ادی زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شر، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے یہ اس سے شر کو دور کر دیتا ہے۔ اسی روایت کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کی ایک اور روایت بھی مد نظر رکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، فرمایا کسی مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مل جائے کبھی بھی وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہلاکت سے، یعنی وہ ہلاک ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان، اور پچھلی روایت میں فرمایا کہ اس سے اس کا مال زکوٰۃ ادا کرنے سے شر دور ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب یہ مال میں لگے گا زکوٰۃ تو اس کا امام احمد بن حنبل نے اس کا ایک اور مطلب بھی ذکر فرمایا، دو مطلب اس کے ہیں، اور دونوں حدیث کے مطلب تقریباً پرفیکٹ ہیں، معلوم سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس کے مال میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مال میں مل گیا، یہ بھی اس کو خراب کر دے گا۔
اور ایک وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں، یعنی اسے زکوٰۃ دینی تو نہیں لیکن زکوٰۃ کا اہل بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، اور وہ مال لے کر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر اپنا مال بڑھاتا ہے، اس میں شامل کرتا جاتا ہے، یا زکوٰۃ اس کے اوپر خود واجب تھی پھر بھی لوگوں سے لے کر بعد، تو فرمایا یہ جو زکوٰۃ لے کر اپنے مال میں شامل کر رہا ہے اس کا مال بھی ہلاک ہوگا، زکوٰۃ کا مال اسے بھی ہلاک کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، اگر کسی آدمی کے پھوڑا ہو جائے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کٹوا لو، اس کی دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا، وہ اگر انکار کرے تو کہتے ہیں بھائی یہ ناسور بن رہا ہے، کینسر بن رہا ہے، آپ کا پھر ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، پورا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، جسم میں سرایت کر گیا تو نقصان ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کا مال بھی اسی طرح، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں، اسے اس کے سارے کے سارے اس کا نقصان دور کر دوں، تو صحیح چاہیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ آج انشاءاللہ پہلا حصہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کی تفصیلی احکامات اللہ نے زندگی رہی تو آئندہ عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔